کیا قرآن گمراہی پھیلاتا ہے؟ ناظرین، یقیناً یہ سوال بڑا عجیب اور اٹپٹا سا ہے، لیکن قرآن کی چند بڑے بڑے مفسرین کی تفاسیر کو اگر بغور پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید قرآن میں معاذ اللہ ایسی آیات بھی ہیں جن کو پڑھنا لوگوں کی گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ بات عجیب ہے لیکن حقیقت ہے، اور ویڈیو کے آخر تک آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کہا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب واخر متشابہات واما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کے ترجمہ میں ایک علامہ صاحب لکھتے ہیں، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنہ کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں۔ ایک اور علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ وہی ہے جس نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں جو کتاب کی اصل اور بنیاد ہے، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے یعنی ٹیڑھ ہے، فتنہ برپا کرنے اور من مانی تعویلیں کرنے کی خاطر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسری کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ آگے کہتے ہیں متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن میں اشتباہ ہے، ان کا مفہوم واضح نہیں ہے، ان کی مراد واضح نہیں ہے کہ اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے یا کجی وہ اتباع کرتے ہیں ان آیتوں کی جو اس قرآن میں سے متشابہ ہیں فتنہ تلاش کرنے کے لیے، یعنی وہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے ان آیتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کے ترجموں سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک تو محکم ہے، وہ تو صحیح ہے، اور دوسری متشابہ ہیں یعنی اشتباہ والی، جن میں اشتباہ ہو، اور کچھ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں وہ ان آیتوں کی اتباع کرتے ہیں تاکہ آیات میں سے فتنہ تلاش کریں یا فساد بپا کریں، یا ان آیات کی اتباع کر کے فتنہ پھیلائیں۔ ناظرین، سوچیں کہ اگر قرآن میں ایسی آیات ہیں جن کی اتباع فتنہ یا فساد کا باعث بن سکتی ہے تو علماء کو چاہیے کہ وہ آیات الگ کر دیں یا نشاندہی کر دیں، اور جب تک وہ الگ نہیں کی جائیں گی تب تک پورا قرآن مشکوک رہے گا، حالانکہ اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین، ایسی آیات سے قرآن بھرا پڑا ہے، اور اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یعنی اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ ناظرین، اللہ کے اس چیلنج کو ان علماء اسلام نے یہ ترجمہ کر کے مٹی میں ملا دیا ہے، کیونکہ اللہ کا تو چیلنج ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اور انہوں نے تو اختلاف ثابت کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ قرآن میں ایک قسم کی آیات محکم ہیں اور ایک وہ ہیں جن کی اتباع باعث فتنہ و فساد ہے، یعنی عام الفاظ میں یہ کہ ایک وہ آیات ہیں جو باعث فتنہ نہیں ہیں اور ایک وہ ہیں جو باعث فتنہ ہیں، یعنی قرآن میں اختلاف ثابت کر دیا گیا ہے اور ثابت کرنے والے خود علماء اسلام۔ نظیر یہاں یہ سمجھو کہ عربی میں لفظ کتاب مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ من ہو استعمال ہوا ہے، اور آیات، محکمات اور متشابہات یہ تینوں مؤنث ہیں، اسی وجہ سے ان کے لیے ہنہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ ناظرین، عربی میں ضمیریں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، تو آپ یاد کریں علماء کے ترجمے، انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا تھا کہ فساد بپا کرنے والے لوگ آیات متشابہات کی پیروی کرتے تھے اور ان آیات کی پیروی کر کے فساد بپا کرتے تھے، لیکن اگر یہاں واقعی آیات کی پیروی کی بات ہوتی تو عربی قوانین کے مطابق آیت یوں ہونی چاہیے تھی فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، لیکن قرآن میں ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یعنی منہ سے ظاہر ہوا کہ وہ کسی مذکر کی اتباع کرتے ہیں، لیکن آیات تو مؤنث ہیں۔ ناظرین، جہاں تک یہ تو ظاہر ہو گیا کہ وہ آیات کی پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ کسی اور چیز کی پیروی کیا کرتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے، لیکن بات یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی۔
بلکہ علماء نے اپنی اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے متشابہات کی معنی بھی تبدیل کر دیے ہیں اور متشابہات ان کا ترجمہ متشابہ اور اشتباہ والی کر دیا۔ لیکن اگر متشابہات ان کا مطلب واقعی اشتباہ والی ہے تو اس آیت میں یہ ترجمہ لکھیں اور پھر اسلام کی خوبصورت عمارت کا حال دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ۔ ناظرین یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ چونکہ کتاب مذکر ہے اس کے لیے مذکر لفظ متشابہن استعمال ہوا، باقی لفظ کا مطلب وہی ہوگا جو متشابہات ان کا مطلب تھا۔ تو آئیے علماء کا وضع کردہ ترجمہ اس آیت میں بھی لکھتے ہیں۔ اللہ نے نزل نازل کی احسن الحدیث، احسن حدیث کتاباً جو ہے کتاب متشابہن اشتباہ پر، یعنی متشابہات ان کا یا متشابہن کا ترجمہ جو علماء نے لکھا ہے اگر وہی یہاں لکھا جائے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ نے احسن حدیث نازل کی جو کہ اشتباہ والی کتاب ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ یہاں تو اللہ پوری کتاب کو متشابہ کہہ رہا ہے۔ اگر واقعی پوری کتاب اشتباہ والی ہے تو آپ بتائیں کہ قرآن کے بغیر اسلام کا کیا حال ہوگا؟ خیر آپ نے دیکھ لیا کہ علماء اسلام نے اس آیت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا۔ تو آئیے اس کا صحیح ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ وہی ہستی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس کتاب میں احکام والی آیات ہیں، وہ آیات اس کتاب کی ماں یا بنیاد ہیں اور آخری محکمات سے ملتی جلتی یا مشابہ آیات ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی غلط مقصد یا زہر جمع ہوا ہے تو وہ لوگ اس مطلب کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے غلط مقصد یعنی ذائق کے مشابہ ہوتا ہے، تاکہ وہ اس غلط مقصد یعنی ذائق کو آیات کے ساتھ چپکا کر فتنہ پھیلائیں، اور اس غلط مقصد کی نشاندہی اللہ اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ناظرین یہ تھا اس آیت کا صحیح ترجمہ، اور ہم نے جو دوسری آیت پیش کی تھی وہ بھی ہمارے ترجمے کی تصدیق کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، یعنی اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی یا آپس میں مشابہت رکھتی۔ ناظرین یہ تھا ان آیات کا حقیقی اور صحیح ترجمہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔